آج کل ہمیں شرک سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے شرک کہتے کس کو ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں شریک بنانا۔ ذات میں شرک تو مشرک بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے مشرک تھے یا نہیں تھے؟ ذات میں شرک قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھو، قرآن ہے کہ من خلق السماوات والارض، ان زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ تو کافر بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو زمین آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ اللہ تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے کم ہیں، صفات میں شرک کرنے والے زیادہ ہیں۔ یعنی جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اللہ کے سوا کسی غیر میں لگانا۔ نبی بھی اللہ کا غیر ہے، نبی ہو بہو اللہ نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ کا غیر ہیں، تو اللہ والی صفتیں غیر اللہ میں لگانا، مثلا نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ، قرآن کہتا ہے، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے صاف صاف۔ عالم الغیب صرف اللہ، حاضر ناظر صرف اللہ، قادر مطلق صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، مشکل کے داتا صرف اللہ۔ اب یہ صفتیں آپ غیروں میں لگاؤ گے تو پھر آپ بھی مشرک بن جاؤ۔ او فلاں میں نے کام نہیں کیا نا اس لیے میرا یہ نقصان ہو گیا۔ ارے اللہ نہ چاہے تو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غیر کو شریک کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ میں نے یہ نہیں کیا نا اس لیے یہ ہو گیا۔ اللہ نہ چاہے تو کیسے کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، کوئی جادوگر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں؟ اللہ پر کسی کا زور چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ لہذا شرک سے پناہ مانگو۔ آپ نے فرمایا شرک اتنا باریک ہے، فرمایا یہ چونٹی ہے اس سے بھی باریک ہوتا ہے، بچ کے رہنا۔